محمود غزنوی ایک نام، لیکن اس سے جڑی ہیں دو بالکل الگ الگ کہانیاں۔ کچھ لوگ اسے ایک عظیم مسلمان ہیرو مانتے ہیں تو کچھ کے لیے وہ ایک بے رحم لٹیرا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں ایک حالیہ مثال سے۔ ابھی 2021 کی ہی بات ہے، طالبان رہنما انس حقانی نے محمود کو ایک بہت قابل احترام مسلمان جنگجو اور مجاہد کہا، اور سچ پوچھیں تو ہیرو والی یہی تصویر آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کافی تاریک ہے۔ تاریخی کتابیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہیں، ایک ایسے حملاور کی جس نے شہروں کو لوٹا، مندروں کو تباہ کیا۔ تو بس یہیں سے ہیرو اور ویلن کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں ہیرو بھی اور ولن بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں اس کی اسی متضاد میراث کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ محمود کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج کے افغانستان کے شہر غزنی سے۔ اس کی رگوں میں آپ سمجھیں دو الگ دنیایں دوڑ رہی تھیں، ایک طرف ترک فوجی طاقت کا خون تو دوسری طرف پارسی تہذیب کی نفاست، اور اسی مکسچر نے، اسی امتزاج نے اس کی شخصیت بنائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک صوبائی گورنر کا بیٹا کیسے اٹھا اور مشرق کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک بن گیا؟ دیکھیے، اس نے صرف ایک سلطنت نہیں بنائی بلکہ تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اقتدار تک پہنچنے کا اس کا سفر بہت تیز اور کہنا چاہیے کہ بے رحم تھا۔ شروعات تو اس نے اس وقت کی ایک بڑی طاقت سامانی سلطنت کے گورنر کے طور پر کی، لیکن والد کی موت کے بعد تخت کے لیے اپنے ہی بھائی کو ہرا دیا۔ یہیں سے اس کے بڑے عزائم کا پہلی بار اندازہ ہوا۔ یہی محمود وہ پہلا حکمران تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب چنا، اور یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک سیاسی انقلاب تھا۔ مطلب یہ کہ اس نے بغداد کے عباسی خلیفہ کی روحانی لیڈرشپ کو تو مانا، لیکن صاف کہہ دیا کہ سیاسی طور پر وہ ایک خود مختار بادشاہ ہے۔ تو سلطان بننے کے بعد محمود نے فوجی مہمات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے ایک بہت ہی وسیع اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور اس کی سلطنت کا پھیلاؤ دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ ایران سے لے کر پنجاب تک ہر طرف اس کی فوج کا دبدبا تھا۔ غزنی اب کوئی معمولی شہر نہیں رہا تھا، بلکہ پورے خطے کی ایک سپر پاور بن چکا تھا۔ لیکن بات صرف جنگ کی نہیں تھی، محمود ایک بہت ذہین منتظم بھی تھا۔ اس نے فنانس، جنگ اور یہاں تک کہ خفیہ معلومات یعنی انٹیلیجنس کے لیے باقاعدہ محکمے بنائے، اور سب سے بڑی بات وہ خود ہر شعبے کو دیکھتا تھا، جو اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے دور کے سب سے متنازع پہلو کی طرف، یعنی ہندوستان پر اس کے حملے۔ 17، جی ہاں 17 بار۔ اتنی بار محمود کی فوجوں نے شمالی ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں لوٹ مار کی۔ یہ نمبر خود بتا دیتا ہے کہ اس کی مہمات میں کتنی شدت اور تسلسل تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک طرف تو وہ بت شکن تھا جو مندروں کو تباہ کر رہا تھا، اور دوسری طرف اسی کی فوج میں ہندو سپاہی اور کمانڈر بھی شامل تھے۔ یہی وہ تضاد ہے، وہ کنفیوژن ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا یہ صرف ایک پہلو ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان سے جو اتنی دولت لوٹی گئی، اس کا آخر ہوا کیا؟ اور یہیں آ کر کہانی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ہندوستان کی تباہی سے جو دولت ملی، اسی دولت نے غزنی کو علم و فن کا ایک جگمگاتا ہوا مرکز بنا دیا، یعنی ایک تہذیب کی بربادی دوسری کی تعمیر کا ذریعہ بن گئی۔ اور یہ کوئی معمولی شان و شوکت نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، اس کے دربار میں فردوسی اور البیرونی جیسے اپنے زمانے کے سب سے بڑے نام جمع تھے۔ اس نے غزنی کو یونیورسٹیوں، کالجوں اور لائبریریوں سے سجا دیا۔ یہ محمود کا وہ چہرہ ہے جو بت شکن والی تصویر کے پیچھے اکثر چھپ جاتا ہے۔ تو ان تمام متضاد باتوں کی روشنی میں تاریخ دانوں نے اور بعد میں آنے والی نسلوں نے محمود کی میراث کو آخر سمجھا کیسے ہے؟ دیکھیں، تاریخ دان اس کی شخصیت کو عام طور پر 3 اینگلز سے دیکھتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی جنونی تھا، ایک بت شکن۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ بس ایک لٹیرا تھا جس کی نظر صرف دولت پر تھی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک بہت شاطر سیاستدان تھا جو دشمن کی طاقت کی نشانیوں کو مٹا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سچائی ان تینوں کے بیچ میں ہی کہیں ہو۔ خیر، 1030 میں محمود کی تو موت ہو گئی، اور وقت کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی سلطنت بھی بکھر گئی، لیکن اس کی شخصیت اور اس کے کاموں پر جو بحث شروع ہوئی تھی، وہ آج 1000 سال بعد بھی زندہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اور یہ سوال صرف محمود کا نہیں بلکہ پوری تاریخ کا ہے کہ کسی ایسی شخصیت کی کہانی آخر کیسے سنائی جائے جو ایک ہی وقت میں کچھ بنا بھی رہا ہو اور کچھ تباہ بھی کر رہا ہو۔
ایک ہی انسان، ہیرو بھی اور ولن بھی؟ اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے، اور شاید یہی سوال، یہی تضاد محمود غزنوی کی اصل میراث ہے۔